الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ عظمت اور برکت والا مہینہ رمضان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو عظیم و شان اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کو قیام کو باعث ثواب بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے گا، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، رب تعالیٰ بروز قیامت میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ مہینہ عظمتوں والا ہے، یعنی عام معمول کے مہینوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بہت شان اور اونچا مقام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں بہت سی ایسے عبادات کی جاتی ہیں جو عام مہینوں میں ادا نہیں کی جاتی، جیسا کہ سحری، روزہ، افطاری، تراویح، اعتکاف، صدقہ فطر وغیرہ۔ اس ماہ مقدس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان میں عمل تھوڑا ہوتا ہے اور اس کے اجر بہت زیادہ ملتا ہے، اس لیے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں لیلۃ القدر ہے، جسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرتا رہے اور ایک شخص صرف لیلۃ القدر میں عبادت کرے تب بھی اس رات کی عبادت ان 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں روزہ فرض کیا گیا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی جزا اور انعام خود اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو روزہ دار کو جہنم کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ روزہ دار کے لیے وہ خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت جبکہ دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت ملتی ہے۔ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر جبکہ فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش برس رہی ہوتی ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب، بدلہ اور جزا جنت ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ صبر کرنے والوں کو قرآن کریم میں خوشخبری دی گئی ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ احسار ہمدردی کا مہینہ ہے، غریبوں کے دکھ کو اپنا رکھ کر سمجھنے کا مہینہ ہے، مفلس نادار لوگوں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس بات کا ہر شخص کھلی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کر سکتا ہے۔ روزہ دار افطار کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کا یہ مبارک عمل جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا سبب بن جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزہ داروں کی افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام کا سوال اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جواب پڑھ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اخلاق اور حیثیت کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کی مالی حیثیت کمزور ہے تو معمولی چیز سے افطار کرانے میں بھی اللہ اس کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا کسی مالدار کو عمدہ چیزوں سے افطار کرانے میں ملتا ہے۔ اس مہینے کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا بخشش اور تیسرا جہنم سے نجات پانے کے ہیں۔ اس مہینے میں اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے نرمی کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے کام کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس حکم پر عمل کرنے والے کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے 2 وظیفے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفار کرنا، دیگر عبادات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفر اللہ زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ اس مہینے کی 2 دعائیں بطور خاص ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی ہیں۔ پہلی جنت کو طلب کرنے کی اور دوسری جہنم سے پناہ مانگنے کی۔ اس لیے پورے رمضان مبارک میں یہ دعائیں ہمیں ضرور مانگنی چاہیے۔ اس مہینے میں جو شخص روزہ دار کو افطاری کے بعد یا صبح سحری ختم ہونے تک کبھی بھی پانی پلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو روز محشر میرے حوض سے جام کوثر پلائے گا اور اس کے بعد اس کو جنت داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔